مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ ارشاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ڈائریکٹ شروع سے اچھا، عرض یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور یہ ہر ہفتے کو الحمدللہ دوپہر 3 بجے یہ براہ راست ہوتا ہے، اور اس کے اندر یعنی 2 مین چیزیں ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین کو تقریباً ہر دفعہ ہی ایڈریس کی جاتی ہے۔ اس سلسلے کے 2 بڑے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے اگر کوئی آپ میسیج دینا چاہیں تو آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، SMS کا ذریعہ بھی ہے، ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اس وقت یہ فیس بک پر لائیو ہو رہا ہے، وہاں پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اس کے 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیچے جو کمنٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ آپ کے پڑھے جاتے ہیں، تو یہ ذرائع ہے، ان پر آپ جو ہے وہ اپنا میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں آپ نے کوئی اچھا کلپ دیکھا، کوئی اچھی گفتگو جو ہے وہ دیکھی، یعنی وہ کلپ کی صورت میں نہیں ہے، وہ ایک مدنی مذاکرہ، بیان یا کسی صورت میں آپ کو اچھی لگی، تو آپ نے جو ہے وہ ہمیں میسیج کر دینا ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک، یا اس کا موضوع بتا دینا ہے کہ اس بیان میں یا اس مدنی مکالمہ یا جو بھی ہماری سلسلے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ گفتگو ہوئی ہے اور یہ ہم دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا مدنی چینل کے ناظرین کو ہم دوبارہ دکھانا چاہتے ہیں، اور نیکی کا ذریعہ اس سے جو ہے وہ عام ہو۔ اسی طرح آپ نے کوئی کلام سنا ہے کسی سلسلے میں، کھلے آنکھ ہو، اس کے علاوہ دیگر اور سلسلے ہیں، تو آپ کو اچھا لگا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سنا جائے، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کلام آپ تک جو ہے وہ پہنچے، تو الحمدللہ اسی سلسلے میں آپ میسیج کریں گے تو وہ اس سلسلے میں چلے گا، اور اس سلسلے میں چلنے والے جتنے کلپس ہیں وہ الحمدللہ عز و جل کل 1 دن کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں آپ کا مدنی چینل کے، ان کے اندر جو ہے وہ سینڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم بلا تاخیر جو ہے وہ اپنے سلسلے کی طریقہ کار کے مطابق جو ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں وہ جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور پھر سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ حبیبی جد الحسنین یا رسول اللہ، پھول کھلنے لگے، نعت کہنے لگے، نہ انسان اغوا کر سکے گا نہ جن۔ میرے آقا جہان ہوتے آئے تھے ہر پاسے تم مرحبا۔ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہی وے ہے، وہ ہے نیکی۔ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ۔ انہوں نے مجھے قوت حافظہ کا بڑا پیارا وظیفہ بتایا ہر نماز کے بعد۔ کیا وہ اہل صفا پہنچے محبوب خدا۔ جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، عرش اولا سے اعلیٰ
آپ کے غم میں برابر شریک ہیں، ہم آپ کی خوشیوں میں پورے پورے شریک ہیں. بڑا رتبہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. ہے نور کا آیا نور ہے. شالا وسدار وے تیرا سونا حرم. جی مدنی چینل کے ناظرین، جھلکیاں ملاحظہ کی آپ نے. اب ہم سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آپ کے جو میسیجز ہم تک آئے تھے جو ہم نے لکھے ہیں ان کو کچھ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل جو آپ کی فرمائشیں ہیں ان کو بھی پورا کیوں کریں. نہ آج فیس بک کے ناظرین سے ابتدا کریں، اللہ اکبر. کیونکہ فیس بک کے ناظرین کا بہت اچھا میسیج آیا ہے. کاموں کی سے عمر بھائی کہہ رہے ہیں 13 ربیع النور شریف کو مدنی مذاکرے میں تقریباً 9:28 پر تصاویر کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. پلیز وہ کلپ چلا دیں. مدنی فیس ساتھ میں دے رہے ہیں 2600 مرتبہ درود پاک اور ایک رسالہ پڑھنے کی نیت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے کے مجھے سینڈ کر دینا، انشاءاللہ ہم اپنے اسلامی بھائی کو جو ہے وہ سینڈ کر دیں گے. دوسرا ایک یہ ہے کہ ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ خصوصی مدنی مذاکرے کا انہوں نے وقت پوچھا تھا کہ یہ کب چلتا ہے. یعنی جیسے ہمارے یہاں ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اسلامی بھائی جو ہے وہ اپنا ہوتے ہیں تو ہمارا ایک میلاد ہال ہے، وہاں ایک یوں سمجھے کہ خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. وہ براہ راست نہیں ہوتا لیکن اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہ پھر جو بھی اس میں چیزیں مدنی چینل پر چلنے جیسی ہوتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ ایڈٹ کر کے مدنی چینل پر چلایا جاتا ہے. تو اس کا نام خصوصی مدنی مذاکرہ ہے. تو اس کی ٹائمنگ اور دن پوچھا تھا تو میں وہ عرض کرتا چلوں کہ بدھ کو یہ 8:45 بجے جو ہے نا یہ مدنی چینل پر آتا ہے. تو نوٹ کر لیں، خصوصی مدنی مذاکرہ جو ہے وہ بدھ کو 8:45 بجے جو ہے وہ مدنی چینل پر آتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں 1826 اس کے اندر ایک جو ہے وہ اپنا کلام پڑھا گیا تھا، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سلسلے میں اس کو جو ہے وہ شامل کریں گے. اور ہم ابتدا میں بچوں کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہم ابتدا میں جو ہے وہ چلاتے ہیں. ایک کلام جو ہے وہ ہمارے یہاں یعنی کڈس مدنی چینل کی جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے ایک یوں سمجھے کہ کچھ چیزیں ملا کر جو ہے نا وہ ایک کلام بنایا ہے. اور وہ کلام یوں سمجھے کہ بچوں کے لیے جو ہے نا وہ اپنا اس میں موٹیویشن ہے. کوئی بچے بھی ہیں اور کچھ اینیمیشن کارٹون یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ پہلے جو ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ایک پویم کی بھی ہم سے فرمائش کی گئی تھی تو وہ گزشتہ ہفتے رہ گئی تھی تو اس کو بھی شامل کریں گے. پہلے کلام سنتے ہیں. آیا ربیع الاول بارا ربیع الاول آمد مصطفیٰ آمد مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا 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 آئے پیارے نبی ہر طرف ہے خوشی شار سو شار ہے مرحبا 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 ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی مہکی فضا گنگناتی صبا مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا یا رسول خدا مرحبا جان تم پر فدا مرحبا مرحبا پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے
ہر شجر جھوم اٹھا مرحبا 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 نبی الاول بارا نبی الاول آیا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا یا رسول خدا مرحبا جان تم پر فدا مرحبا آئے شمس الضحا مرحبا شاہ بدر الدجا مرحبا جشن عید میلاد النبی مبارک ہو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ نے کلام جو ہے وہ سنا، کچھ اینیمیٹڈ کچھ بچوں کا پڑھا ہوا جو ہے وہ کلام ہے. سید صاحب آپ نے فیس بک والوں کے میسیج پڑھنے ہیں، لیکن میں نے جو مجھ تک میسیج پہنچیں گے آپ کے حوالے سے وہ بھی میں نے پڑھنے ہیں. ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں اسم جلالت اللہ، لفظ اللہ جو ہے وہ یہ 3 مرتبہ آیا ہو، اور جو مرادی شعر ہے وہی آپ نے سنانا ہے ایک. اور اسی طرح ایک جو ہے وہ اپنا میسیج ہمیں آیا تھا کہ آپ نے ایک ایسا شعر، دیکھیں کوئی مشکل آئے گا کوئی آسان آئے گا تو یہ چلے گا اس طرح. تصور یہ تو آسان ہے، دیکھا مسکراہٹ جو ہے وہ چہرے پہ جیسے ہی آسان آتا ہے سید صاحب مشکل ہے تب بھی مسکرا دیا کرے. ماشاءاللہ دیکھیں اضحک اللہ سنک آمین جو ہے وہ، تو یہ آپ نے جو ہے وہ سنانے ہیں. اور ایک آپ نے گزشتہ ہفتے جو ہے وہ اپنا ایک میسیج آیا تھا، وہ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں جو ہے وہ پڑھتا ہوں، تو اگر اس میں سے کوئی آپ کو یاد آ جائے تو وہ آپ سنا سکتے ہیں. ایک بہت ہی پیاری نیت فیس بک پر آئی ہے، کیا اور یقین مطلب میں تو چاہ رہا تھا کہ مطلب اس کو ہم تھوڑا بات سنائیں، لیکن مدنی چینل ناظرین دیکھنے والے ہیں اور فیس بک کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور لائف مدنی چینل بھی جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک ترغیباً میسیج ہے. اور یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ سید حاشر اتاری نے پروگرام بچوں کی شام میں ایپیسوڈ نمبر 614 تقریباً 5:50 پر یہ کلام پڑھا تھا، یا مصطفیٰ آتا ہو پھر اذن حاضری کا پلیز وہ چلا دیں. تو یہ تو انہوں نے فرمائش کر دی. اب مدنی فیس کیا انہوں نے دیے 2600 مرتبہ درود پاک، 2 رسائل پڑھنے کی، اور ساتھ میں جو مدنی فیس دی میں کہتا ہوں کہ شاید آپ کے سلسلے کے ایسی فیس کسی نے دی نہیں ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہے اور اس کی مہندی پر ڈھول باجے کی بجائے محفل نعت کروانے کا ارادہ ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ اگر نیت ہمیں نہ بھی جو ہے وہ اپنا کرتے ظاہری بات ہے تب بھی ان کو یہ تو جو ہے وہ اپنا شریعت کا حکم ہے، یہ تو کرنا ہی ہے. یعنی آپ محفل نعت اگر نہیں کروا رہے وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن جو گانے باجے اور جو وہ آپ نے اس سے تو بچنا جو ہے وہ اپنا لازمی ہے. چلیں جی سید صاحب، ایک اور یہ میسیجز جو ہے نا SMS کے تھرو جو گزشتہ سلسلے میں آئے تھے تو وہ میں نے نوٹ کیے ہیں. تو میں نے یہ جو ابھی ایک تصور والا اور ایک ظلمت اور بیڑے آتا ہو، یہ اس شعر کے اندر آتا ہو، اور جو میں نے اس میں جلالت لفظ اللہ والا وہ ابھی آیا ہے. ماشاءاللہ مائک اٹھایا ہے تو اس کا چلے 2 تو آپ کو سنا دیتے ہیں انشاءاللہ. پچھلے ہفتے کا کون سا تھا؟ ظلمت اور بیڑے. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ بیڑے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ بیڑے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے. کہا جن کو حق نے سراجا منیرا، کہا جس کو حق نے سراجا منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں. انشاءاللہ
تصور. تصور. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ماشاءاللہ. اور بھی میں نے کہے تھے جی وہ آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ. آسان والے پر ہاتھ رکھ لیا آپ نے. چلیں جی اب ہم چلتے ہیں. محمود بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا اور آپ نے جھلکیوں میں بھی دیکھا ہے. دیکھتے کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا. چلیں. دیکھتے کیا ہو اہل صفا پہنچے محبوب خدا. یعنی ہو چکے جلوہ نما، یعنی ہو چکے جلوہ نما، شاہ حق شاہ بدرہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قاسم نعمت آپ پہنچے، قاسم نعمت آپ پہنچے، مالک جنت آپ پہنچے، مالک جنت آپ پہنچے، والی امت آپ پہنچے، والی امت آپ پہنچے، رب کی رحمت آپ پہنچے. دیکھتے کیا ہو اہل صفا پہنچے محبوب خدا. دیکھتے کیا ہو اہل صفا پہنچے محبوب خدا. آمین نبی کو مبارک ہو، آمین نبی کو مبارک ہو، اور حلیمہ دائی کو، اور حلیمہ دائی کو. ہم کو مبارک اور تم کو، ہم کو مبارک اور تم کو، شاہ کی ساری امت کو. دیکھتے کیا ہو اہل صفا پہنچے محبوب خدا. یعنی ہو چکے جلوہ نما، شاہ حق شاہ بدرہا. سالک خستہ کی آقا، سالک خستہ کی آقا، پوری ہو ہر ایک دعا، پوری ہو ہر ایک دعا. جو اس محفل میں آیا، جو اس محفل میں آیا، ہو اس پر بھی فضل تیرا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ. اللہ اکبر. مشکل اور آسان شعر سید صاحب کے لیے دونوں کا سلسلہ جاری ہے. سید صاحب ایک تو میسج آ گیا ہے کہ ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں 6 مرتبہ، دیکھیں 6 مرتبہ لفظ مرضی آتا ہو. اب یہ انہوں نے شعر وائرل نہیں بھیجا تو اب خود کا بنایا ہوا شعر نہ ہو، یہ مطلب یہ دیکھو یہ بھی ضروری ہے. اچھا ہاں یہ مطلب ہو شعر کے عام ہو، جو ہمارے شعراء وغیرہ ہمارے یہاں جو پڑھا جاتا ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بھی اجازت تو ہیری جو ہے وہ اپنا جیسے عبدالحبیب بھائی بولتے ہیں نا کہ یہ ابھی شعر جو ہے وہ بنایا ہوگا. تو بہرحال جو ہے وہ آپ نے پوچھا ہے تو آپ نے میسج بھی جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں کہ شعر کیا ہے. اور ایک میسج آیا ہوا ہے اسلامی بہنوں کے حوالے سے. جی کہتے ہیں کہ اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات کی جو کا ایک تشہیری گلدستہ ہونا چاہیے جس میں جس جگہ پر اجتماعات ہو رہے ہیں ان بڑے بڑے شہروں کے مقامات ہوں اور اس شہر کے اسلامی بہنوں کے ذمہ دار اسلامی بھائی کا نمبر بھی دیا جائے تاکہ دنیا بھر میں اسلامی بہنوں کے مدنی کام عام ہو اور شرکت کرنے والی اسلامی بہنوں کو مزید آسانی ہو جائے. ماشاءاللہ میسج تو جو ہے وہ اپنا ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارا ایک اسلامی بہنوں کا ایک پورا ایک
کام کا طریقہ کار بالکل الگ ہے. ہمارے غالباً رکن شورا شاہد مدنی اسلامی بہنوں کے اس کاموں کے جو ہے وہ اپنا ذمہ دار ہیں, اور بھی جو ہمارا نیٹ ورک ہے جو اسلامی بہنوں کا, وہ اسلامی بہنیں ہی جو ہے وہ زیادہ سمجھتی ہیں ان کو, تو وہ آپ اپنی جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو اگر یہ میسج جو ہے وہ فارورڈ کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ سود مند ہوگا. چلیں جی, ہم سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. ایک امیر سنت سے پوچھا گیا تھا کہ بھول جانے کا, یعنی بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے, تو اس کا کوئی ایسا وظیفہ جو ہے وہ آپ بیان کر دیں. تو جو ہمیں میسج کرنے والے نے جو مدنی مذاکرہ بتایا تھا اس میں تو نہیں ملا, اس سے ایک آدھ آگے یا پیچھے جو ہے وہ مدنی مذاکرہ ڈھونڈنے میں وہ ہمارے کو ملا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں سید صاحب, اس طرح ناظرین صحیح نہیں ہو رہے, مطلب آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اس بہانے آپ کو نا مطلب ایک دو گلدستے اور بھی دکھا دیتے نا وہ. اچھا, اور ویسے آپ نے پیغام عام کیا ہوا کہ ہمیں جو چیز لگتی ہے کہ آگے جا کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ اس بہانے وہ بھی نکل آتی ہے. صحیح ہے نا, اسپیسیفک بیان کریں نا کہ یار یہ ہے وہ, ورنہ ڈھونڈنے میں ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ ہوتا ہے. چلیں جی, آئیے جو ہے وہ اپنا یہ دیکھتے ہیں. اور سید صاحب تو آپ کی طرف چل رہے ہیں, لیکن آپ نے اشعار ایسا نہیں ہے کہ آسان پوچھ لینے ہیں, آپ نے اسی طریقے سے جو ہے درمیانے لیول کے بھی اور تھوڑے مشکل دونوں رکھنے ہیں. آئیے جو ہے وہ کلپ دیکھتے ہیں. بھول سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں آپ. حافظے کی کمزوری تو بھولنے کی عادت تو کیا جوان کیا بوڑھا, ہمارے طلباء کرام جو ہوتے ہیں بھی بیچارے آ کے بولتے ہیں کہ حافظہ 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 کمزور ہے, پڑھتے ہیں سبق برابر یاد نہیں رہتا. ویسے عمر کے ساتھ ساتھ تو ویسے حافظہ ڈسٹرب ہوتا ہے, میموری جو ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے, جس پر اللہ کرم فرمائے. خیر, تو مجھے تو ایک وظیفہ بہت اچھا لگا ہے. میں بہت پرانی بات ہے, دعوت اسلامی ایک فاروقی بزرگ تھے, سیدنا فاروق اعظم کی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ فاروقی کہلاتی ہے. وہ ایک جگہ مسجد میں کہیں شاید خیبر پختونخوا سے تشریف لاتے تھے, چہرہ بڑا نورانی تھا. رحمت ہے دارین کے صدقے ہماری قبر روشن کرے. اب تو حیات ہونا مشکل ہے ان کا, اس وقت بزرگ تھے, یہ آتے سفر کر کے پورے ماہ کا اعتکاف کرتے تھے ایک مسجد میں. میں کبھی کبھی ان کی زیارت کرتا تھا, ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا. انہوں نے مجھے قوت حافظہ کا بڑا پیارا وظیفہ بتایا. ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حافظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو, 5 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ کر سینے پہ دم کر دیا کرو. وہ میں نے بہت بار کیا ہے الحمدللہ. اور بہرحال میرا حافظہ آپ کے سامنے اس عمر میں, ورنہ حافظہ بہت زیادہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے بہت سو کا, لیکن اللہ کی رحمت ہے میرا کام آپ کے سامنے چل ہی رہا ہے. فرق تو ہے, مطلب ظاہر ہے اب ہر عضو کمزور ہو گیا, دماغ بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو جواب دے گا, لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بول رہا ہوں, بولتا چلا جاتا ہوں اللہ کی رحمت سے, اس کے حبیب کا صدقہ ہے, کرم ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. چلیں جی, یہ آپ نے وظیفہ جو ہے وہ سماعت فرمایا. آپ بھی نیت کریں, ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کو یاد کر کے اس کو ہر نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے. سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. سید صاحب, آپ نے جو ہے وہ ایسا شعر سنانا ہے کہ جس میں 2 مرتبہ درشن آتا ہو, اور اسی طرح ایک آپ نے شعر سنانا ہے کہ جس میں ستم جو ہے وہ, ہاں وہ یاد وطن ستم یہ والے نہیں, وہ دوسرا ہے کوئی شعر. 2 مرتبہ درشن آتا اور ایک ہے ستم, لفظ ستم اس میں آتا ہو. اور جو مرضی والا جو شعر تھا وہ بہرحال میسیج میں تو آ گیا. وہ سید صاحب سے میں نے ستم والا شعر تو وہ بالکل وہ ہے, اپنے میرا شریف پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہے, لکھا ہے. کون سا؟ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی, قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ مرتے مرتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. ایک تو ستم ہو گیا, اور دوسرا کون سا بتایا آپ نے؟ پہلے یہ پوچھ تو لیں, صحیح ہے یہ والا آپ نے کہا وہ نہیں ہونا چاہیے, دوسرا تھوڑے کیا تھا. میں نے اس کا بھی, ہاں تو وہ بھی نہیں ہے, یہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا, ہاں اس میں ستم جو ہے وہ یوں سمجھے یعنی پہلا جو مصرع ہے نا اس کے اختتام پر تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا, یہ ہے شعر. پہلے
جو مصرع ہے اس کے آخری لفظ ستم ہے اس کا. اچھا ہاں یوں چل رہا ہے. جب تک آپ جو ہے وہ یاد کریں اور ہم چل رہے ہیں. ہمیں ایک جو ہے وہ اجتماع میلاد جو اس یوں سمجھے ہفتے کو رات کو جو ہے وہ اپنا جو ہمارا ہوا تھا تو اس کا بھی ہم نے ایک پیکج جو صبح بہارا کا بھی ہمیں میسج آتا ہے کہ وہ بنائی جائے تو ایک اوورآل مطلب اجتماع کا ایک پیکج جو ہے وہ ہم نے بنا ہوا ہے ہمارے پاس. تو آئیے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی منایا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اے عاشقان رسول، اب آپ بتائیے کہ اتنا حسن، اتنا جمال، اتنا کمال، اتنے معجزات کہ پورے کے پورا وجود ہی معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درختوں کے معجزے الگ، پتھروں کے ساتھ معجزے الگ، زمینوں کے ساتھ معجزے الگ، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال الگ. امت کے لیے رحمت الگ، کفار کے لیے بھی رحمت ہے کہ حبیب آپ ان میں ہیں تو آپ کے ہوتے ہیں ان پر عذاب کیسے نازل کروں. فرشتوں کے لیے رحمت کہ وہ آقا پر درود پڑھتے ہیں انہیں برکتیں ملتی ہیں. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. سب سے زیادہ نبی سب سے زیادہ نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دور ہمارا نبی. بولو 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 مرحبا 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 لول کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر چلو آمینہ کے گھر مرحبا مرحبا بخش کراوڑ نبیاں گئے سرکار آ گئے اتار آئے آپ رحم رہائے پیار سے سینے پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ جی سید صاحب آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی فرمائشیں جو ہے وہ پوری کی جائیں. تو انشاءاللہ عز و جل آج جلدی چیزیں جو ہے وہ دکھانے کا ارادہ ہے. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک جو ہے وہ اشفاق بھائی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ یعنی یہ سیزن نہیں اس سے
جو پچھلا سیزن ہے اس میں جو اپنا پہلا سلسلہ کیا تھا تو تصور میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنا کچھ گئے تھے اور کچھ سوالات، تو وہ ایک کلپ تھا، وہ ہم نے تقریباً آج سے 1 سال پہلے اپنے سلسلے میں چلایا تھا، اس کی دوبارہ فرمائش آئی ہے تو وہ بھی ہم نے آپ کے لیے تیار کیا، یہ دیکھتے ہیں۔ امام عاشقاں، امام کاملاں، امام مومنہ، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ شروع ہوا۔ آپ کی یاد میرے دل میں اور بڑھنے لگی۔ میں تصور میں سوچنے لگا کہ کسی طرح بارگاہ رضا میں حاضری ہو جائے۔ میں بارگاہ رضا میں پہنچا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک خوشبودار شخصیت، خوشبودار امامہ، خوشبودار لباس سجائے تشریف فرما ہے۔ تصور میں نے پوچھا، ہے امام اہل سنت، آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ فرمانے لگے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے آپ کی، اللہ پاک کی شان میں آپ کیا فرمائیں گے؟ فرمانے لگے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے کہ اے رضا، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ اور مزید فرمانے لگے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں نے کہا واہ، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ تو امام اہل سنت فرمانے لگے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ کی تو اللہ رسول سے بڑی محبت ہے، دربار مصطفیٰ میں آپ کا بڑا مقام ہوگا۔ تو فرمانے لگے عاجزی کرتے ہوئے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے نا کہ مجھے بھی عشق رسول حاصل ہو جائے، مدینے کی حاضری مل جائے، میں بھی سرزمین حرم پر چلنے کی سعادت پالوں۔ فرمانے لگے کہ اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ اور مزید فرمایا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ میں نے کہا آپ کی تو مدینے سے محبت بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مدینے کے خار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ آنکھوں میں آئیں، سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں۔ میں نے کہا کیا بات ہے آپ کی، خاک مدینہ پہ بھی کچھ فرمائیں گے؟ فرمانے لگے کہ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ میں نے کہا کیا بات ہے آپ کی، مدینے کے کتوں کے بارے میں بھی کچھ آپ نے سوچا ہے؟ فرمانے لگے عشق کے ساتھ کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے۔ میں نے کہا آپ کی نعتوں سے، آپ کے کلاموں سے تو آج کون سا ملک ہے جو دور ہے، ہر جگہ آپ کے نغمے پڑے جاتے ہیں، آپ کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو برجستہ فرمانے لگے کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے۔ ارے جس آقا کی نعتیں پڑھتا ہوں انہی کا صدقہ ہے کہ میری نعتیں دنیا بھر میں گونج رہی ہیں۔ میں نے کہا آپ کی کیا بات ہے، محشر میں بھی کوئی تمنا ہے، قیامت کے دن کی کوئی آرزو ہے؟ کہنے لگے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے امام اہل سنت کی۔ میں نے جاتے جاتے عرض کی حضور مجھے بھی کوئی نصیحت فرما دیجئے، مجھے بھی کچھ حصہ عطا فرما دیجئے۔ کہنے لگے کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اپنے تکبر کو مٹا دے، تیرا کام بن جائے گا۔
تیرے دل میں جلوے آ جائیں گے. جاتے جاتے میں نے عرض کیا حضور آج تو آپ نے بڑے شعر سنا دیے, اب میں بھی ایک شعر عرض کرتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. کیا بات کیا بات کیا کہتے ہیں جو ماشاءاللہ زبردست. اچھا چلیں جی, زبردست. تو آپ نے بھی زبردست ہی سنانا ہے. ایک آپ نے کوئی اپنے یعنی یوں سمجھے کہ ربیع الاول کے جو کلام ہیں, ایک میسج آیا ہوا تھا, آپ نے اپنی پسند کا کوئی جو ہے وہ کلام جو ہے وہ سنا دیں, ربیع الاول کے حوالے سے ہو, چند ایک دو شعر جو ہے وہ سنا دیں, پھر آپ سے میں نے کچھ اور بھی جو ہے وہ پوچھنا ہے. بس ربیع النور شریف کا وہ کلام جو ہے نا امیر علیہ سنت جس پر بے خود ہو جاتے ہیں, کیا وہ کلام بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر, مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر, مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر, مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو, مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے, جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو, جو لینا ہے سو لے لو, دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے. سبحان اللہ, فل جوش یہ کلام جو ہے نا ماشاءاللہ, ہاں مطلب دو شعر کے بعد پھر دوسرے شعر خود ہی جو ہے وہ اپنا ساتھ ملتے جاتے ہیں. چلے جی, اب محمود بھائی کا جو ہے وہ ایک اسٹوڈیو کلام جس کو ہم کہتے ہیں وہ آیا ہے, اور گزشتہ ہفتے ہم نے شامل نہیں کیا تھا اور ہمیں میسج آئے ہیں تو الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. اللہ پاک نے کرم کمائے تے ہر پاسے تما پہ گیا, مرحبا سرکار دی آمد, مرحبا سردار دی آمد, مرحبا سالار دی آمد, مرحبا مختار دی آمد, مرحبا حضور دی آمد, مرحبا پر نور دی آمد, مرحبا اس نور دی آمد, مرحبا مقبول دی آمد, مرحبا سونے دی آمد, مرحبا موہنے دی آمد, مرحبا سرور دی آمد, مرحبا سردار دی آمد, مرحبا. اللہ پاک نے کرم کمائے تے ہر پاسے تم پہ گئی, میرے آقا او میرے آقا, میرے آقا جہان ہوتے آئے تے ہر پاسے تم پہ گئی, تم پہ گیا, تم پہ گیا, تم پہ گیا, تم پہ گیا. اللہ پاک نے کرم کمائے تے ہر پاسے تم پہ گئی, میرے آقا او میرے آقا, میرے آقا جہان ہوتے آئے تے ہر پاسے تم پہ گئی. دور ہویا اج کہت دا سایہ, دور ہویا اج کہت دا سایہ, سونا جگ تے باہر بڑ آیا ہے, سونا جگ تے باہر بڑ آیا ہے. میر رحمتاں دے رب نے وسائے, میر رحمتاں دے رب نے وسائے تے ہر پاسے تم پہ گئی, تم پہ گئیاں, تم پہ گئیاں, تم پہ گئیاں, تم پہ گئیاں. اللہ پاک نے کرم کمائے تے ہر پاسے تم پہ گئی, میرے آقا او میرے آقا, میرے آقا جہان ہوتے آئے تے ہر
پاسے دما پہ گئی سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے ویکھو جی ہر شدے پیا نور برستا ہے لگدا ہے ہنے ایتھے سرکار نے آنا ہے سب دائیاں حلیمہ نو حیرت نال پوچھ دیا سن کہ تو لے کے آئی ہے منٹھار بڑا سونا منٹھار بڑا سونا سرکار دی آمد مرحبا سردار دی آمد مرحبا سالار دی آمد مرحبا ماشاءاللہ عز و جل امہ پہ گئی ہیں امہ پہ گئی ہیں جو ہے وہ اپنا یہ کون سی زبان ہے یہ میرے خیال پنجابی زبان پنجابی زبان جو ہے وہ لیکن یہ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیٹ پنجابی کے الفاظ اس کے اندر ہیں مطلب ایسا ہے کہ مطلب یہ نا دمہ پہ گئی ہیں مطلب ایک ہی لفظ کو مطلب پنجابی میں بہت سارے الفاظ اچھا چلیں جی جو ہے وہ اپنا آپ نے محمود بھائی کا یہ کلام جو ہے وہ سنا ایک کلپ کا ہمیں کہا گیا تھا کہ عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی سے طبیعت بتانے کے حوالے سے کہ میری بہت لفظ بہت کا استعمال ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے تو امیر سنت سے اس طرح کا سوال جو ہے وہ اپنا ہوا تھا یا کوئی گفتگو جو ہے وہ چلی تھی تو امیر سنت نے اس پر کوئی مدنی پھول جو ہے وہ دیے ہیں اور ہمیں میسج آیا تھا کہ آپ یہ تیار کریں لیکن اب یہ کیسی بہترین مطلب میسج ہے کہ ان کی اس گفتگو کیونکہ یہ کلپ الگ سے نہیں نکلا نا ویسے کلپ چل رہا ہو تو انہوں نے یہ سنی گفتگو ہمیں میسج کیا الحمدللہ ہم نے نکالا اب یہ ایک اس کا کلپ پورا بن گیا اور انشاءاللہ اب ہمارے سلسلے میں بھی چلے گا اور پھر انشاءاللہ یہ وائرل بھی ہوگا تو اللہ نے چاہا تو جنہوں نے میسج کیا ان کو ثواب بھی جو ہے وہ ملے گا آئیے دیکھتے ہیں ہم آپ کے غم میں برابر شریک ہیں ہم آپ کی خوشیوں میں پورے شریک ہیں شاید یہ بھی بولتے ہیں تو یہ بس دل پر غور کر لے کہ اب غم میں شریک ہے یا نہیں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعزیت کا پیغام لکھوایا کسی سے کہ آپ لکھ دیں تو میں پھر اس پہ سائن کر دوں انہوں نے لکھا اس میں لکھا تھا کہ فلاں کے انتقال پر مجھے بہت افسوس ہوا پھر آگے مفتی اعظم بغیر پڑھے تو سائن کرتے نہیں تھے تو خود پڑھیں گے تو اپنی طرف سے وہ کہلائے گا نا کہ میری طرف سے پیغام ہے انہوں نے وہ پڑھا تو بہت افسوس ہوا پر آپ رکے فرمایا کہ بہت کاٹ دو بہت نہیں ہوا افسوس ہوا تو ہمارے یہاں تو لفظ بہت طویل تکیہ کلام ہے بہت بخار ہے سر میں بہت درد ہے حالانکہ بہت بخار بولیں گے 104 ہو نا تو یعنی سخت بخار 104 بخار 105 بخار اب یہاں تو بات پہ تھوڑا درد ہے شدید درد ہو رہا ہے سر میں شدید درد تھا پیٹ میں شدید درد تھا کمر میں شدید درد ہو رہا ہے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے چل پھر بھی رہے تو یہاں سخت شدید بہت خوشی ہوئی اب یہ کہ بہت خوشی ہوئی یا خوشی ہوئی یہ بھی دیکھنا ہوا آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی یہ تو عام ہے اب بہت خوشی ہوئی یا بہت بوریت ہوئی یہ دل کے اندر ہے بعض اوقات بوریت ہوتی ہے یار بہت جلدی تھی یہ کہاں ٹپک پڑا بولے بہت خوشی ہوئی تو جھوٹ ظاہر منافقت کر رہا ہے چپ مرتا کچھ نہ بولتا تب بھی گزارا ہو جاتا بولنے کی ضرورت کیا تو بولنے کی عادت ہے اصل بک 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 کرتے رہتے ہیں الفاظ وہ سرکتے رہتے ہیں منہ سے تو ایسے یہ ہے ایک لفظ کی پکڑ تو آخرت میں ہے اس لیے مطلب ہم آپ کے غم میں پورے شریک ہیں یہ جملہ بہت سوچ سمجھ کر بولنے والا ہے بولتے لوگ اس طرح کے کئی جملے بولتے ہیں اللہ پاک ہم کو زبان کی احتیاط نصیب فرمائے ہماری 5 منٹ کی گفتگو کی کوئی اسکیننگ کرے نا تو پتہ نہیں کتنے جھوٹے مبالغے کتنا جھوٹ کتنی منافقت کتنی غیبت کتنی چغلیاں اس میں سے چھانٹی کر دے اگر کوئی چھانٹی کرنے والا یہ تمہاری 5 منٹ کی گفتگو ہے فضول جملوں کا تو بھی تذکرہ ہی نہیں ہے اس میں اب تو پوری فضول تھی مگر فضول جو گناہ بری گفتگو ہے فضول نہیں ہوتی خطرناک ہوتی ہے فضول میں تو گناہ نہیں ہوتا نہ ثواب ملتا ہے لیکن گناہ بری گفتگو میں تو گناہ ملے گا نا ماشاءاللہ عز و جل آپ نے امیر سنت کا یہ کلپ دیکھا سید صاحب کی یوں تو ہمیں
سلسلے میں بھی ان کی برکتیں ملتی ہیں، کلام بھی جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، کچھ شعر بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں، ہمارے سلسلے کا تھوڑا فارمیٹ ایک بن جاتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ جن کے تبرکات نہیں پہنچے ہوتے ان کے حوالے سے ہم پہلے وایا جاتے تھے، اب ڈائریکٹلی جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں. پھر الحمدللہ جو ہمارا ذہنی آزمائش سلسلہ ہے اس کی جو مجلس ہے اس کا بھی الحمدللہ یہ ایک پارٹ ہے، حصہ ہے. تو سید صاحب ہمیں میسیجز جو ہے وہ آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، پہلے بھی آئے ہیں، آپ کو بھی آتے ہوں گے کہ بھائی ذہنی آزمائش کب سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، ذرا بتا پہلے دیں. تو میں امیر اسود کا جو کلپ سنا ہم نے ماشاءاللہ اتنا زبردست کلپ، اللہ اللہ، اور یہ جنہوں نے نکلوایا ہوگا کیا بات ہے، ان کے لیے کتنا ثواب جاری ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. اور ساتھ ساتھ ہم جاتے ہیں عیادت کے لیے کسی کی، اکبر حسین بھائی تو ثواب کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں ثواب بھی مل جائے، اور کچھ رسم و رواج بھی ہوتے ہیں. لیکن امیر رسول نے یہاں پر بھی بولے جانے والے جملوں کی کس طرح اسکیننگ کی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ثواب کمانے کے لیے، لیکن ہمارا الفاظ بولنا ایسا ہوتا بعض اوقات کہ مطلب ہم ثواب کے لیے گئے اور وہاں سے واپسی پر آئے تو جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. امیر رسول کی بہت ہی پیاری کتاب گفتگو کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت جلد آ چکی ہے الحمدللہ، تو اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں. آپ کو کب وہ ایک فیس بک پر میں نے دیکھا تھا ایک پوسٹ تھی کہ انسان بولنا 2.5 سال کی عمر میں 3 سال 4 سال کی عمر میں بولنا سیکھ جاتا ہے، مگر کب اور کیا بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کب بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، کس لہجے میں کرنی ہے، یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی گزر جاتی ہے. بولنا البتہ 6 سال کی عمر میں سیکھ جاتا ہے. تو آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں، ایسا بولنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں بھاج جائیں، لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں، تو امیر اسود کے بھی بہت ہی پیاری کتاب گفتگو کے سے متعلق مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں اور اس کو اپنے مطالعے میں شامل فرمائیں. آپ فرما رہے ہیں ذہنی آزمائش کب سے آ رہا ہے، تو خوشخبری ہے آپ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. انشاءاللہ دسمبر کی 25 تاریخ سے ذہنی آزمائش انشاءاللہ عز و جل پہلا ایپیسوڈ امید ہے کہ انشاءاللہ دسمبر کی 25 تاریخ کو آپ براہ راست عبدالحبیب بھائی کو مدنی چینل سیزن 14 میں دیکھیں گے انشاءاللہ. دسمبر 25 جی انشاءاللہ. آج اس وقت یہ چل رہا ہے اکتوبر کا مہینہ نا، یعنی یوں سمجھیں کہ 2 مہینے بعد ٹھیک ہے جو ہے وہ. اور یہ آپ کا بھی کچھ دن پہلے مشورہ ہوا ہے اور اس میں یہ پرسوں ہمارا مدنی مشورہ ہوا ہے، اس میں ڈیسائیڈ ہوا انشاءاللہ عز و جل. تو سیزن 14 لے کے ایک بار پھر آپ کے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ. تبرکات کی دھوم دھامیں ہوں گی، علم دین کے سے مزین سوالات جوابات ہوں گے. اللہ اکبر. عبدالحبیب بھائی کا تذکرہ ہوا ہے اور عبدالحبیب بھائی کو اسکرین پہ ہم نہ دکھائیں تو یہ سب بہت کم جو ہے وہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے پاس نکل ہی آتا ہے. عبدالحبیب بھائی کا الحمدللہ کلپ ہوتا ہے، کوئی کلام ہوتا ہے. تو اس دفعہ ہمیں ایک فرمائش کی گئی تھی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، یہ کلام عبدالحبیب بھائی. تو جب آپ یہ اس طرح کا کلام وغیرہ اس طرح کی چیزیں فرمائش کیا کریں تو ساتھ میں یہ بتا بھی دیا کریں نا کہ یہ کہاں جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہ ہمارے اسلام میں نے مطلب بڑی کوششوں سے یوٹیوب پر اور ان جگہوں سے تلاش کر کے کہ بھئی یہ کہاں. یہ لوگ یہ بیچارے سمجھتے ہوں گے کہ نعت پروڈکشن پہ موجود ہے، لیکن نعت پروڈکشن پر ہر کلام موجود نہیں ہوتا. یہ تو چونکہ یہ سلسلوں کے پروگرام سلسلے کے اندر پڑا گیا، یہ تو نکالا بھی نہیں گیا الگ سے. تو یہ یوں وہ اسلامی میں نے ہمارے الحمدللہ ڈھونڈ لیا، پھر انہوں نے وہ دیکھا کہ یہ کون سا پروگرام ہے، تو وہ ہمارا جو آرکیو ڈپارٹمنٹ ہے الحمدللہ اس کے ذریعے سے وہ کلام نکالا. وہ جو جتنا بھی حصہ جو ہے وہ اپنا انہوں نے پڑھا تھا، آئیے وہ دیکھتے. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. اللہ اکبر. اب ہم جو ہے وہ جلوس میلاد جو ہے وہ اپنا، لیکن یہ جلوس میلاد یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس
लोग फरमाइशें करते रहते हैं, तो जो चीज़ हमारे पास रह जाती है तो वो हमारा ओल्ड का एक फ़ोल्डर है जिसमें रखी हुई होती है। तो ये किसी की फरमाइश थी, ये गुज़िश्ता यूँ समझे गुज़िश्ता साल की गई फरमाइश थी, लेकिन वो था। अच्छा, अब वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मौका नहीं लग रहा होता, फरमाइशें कुछ महीने चली जाती है ना, तो अब ये जुलूसे मीलाद की फरमाइश थी। तो अब यूँ समझे कि मैंने ये देखा कि जब हम चेक कर रहे थे कि यार ये इस वक्त मौका है, तो जिनकी फरमाइश थी हाँ तो ये चल रहा है तो इसमें, लेकिन मुझे हैरत है कि अब तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जुलूसे मीलाद जो है वो अपना ये वैसे आप ये देखें अमीर सुन्नत जो निकालते मदनी मुज़ाकरे से पहले, इसकी इत्तिफाक से अब तक फरमाइश आई नहीं है, वरना उमूमन आती है। तो बहरहाल मैंने याद जो है वो दिला दिया, लेकिन अभी हमने जो शामिल किया हुआ है छोटा सा एक मुख्तसर सा 45 सेकंड का है, आइए वो देखते हैं। आए हैं हुजूर आए हैं, आए हैं हुजूर आए हैं, आए हैं हुजूर आए हैं, आए हैं हुजूर आए हैं। न क्यों आज झूमे के सरकार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए, न क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए, न क्यों बारहवीं पे हमें प्यार आए, के आए इसी रोज सरकार आए। माशाअल्लाह सैयद साहब, माशाअल्लाह हम कलाम भी सुन रहे हैं, वजीफ़े भी जो है वो अपना हमें मिल रहे हैं, मदनी फूल भी क्लिप्स वगैरह चल रहे हैं। आपके अशआर सुनाने की जो वो है स्पीड थोड़ा आहिस्ता जो है वो चल रही है। हाँ, आसान वाले आपने सुना दिए, एक जो सितम का आपसे हमने पूछा था, और अभी माशाल्लाह आपने जब अभी एक चल रहा था जुलूस, उस वक्त आपने मुझे सुनाया, तो जो मुरादी शेर था वो आप उस तक पहुँच गए, तो चले अब आप सुना ही दें नाज़रीन। अकबर हुसैन भाई की तस्दीक शुदा शेर। अल्लाह यादें हुजूर की कसम, गफलत इश्क़ सितम, यादें हुजूर की कसम, गफलत इश्क़ सितम, खूब है क़ैद गम में हम, कोई हमें छुड़ाए क्यों, खूब है क़ैद गम में हम, कोई हमें छुड़ाए क्यों। आपसे हमने एक ये भी पूछा है कि ज़ख्मी जिगर आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें आता हो। ज़ख्मी सांप तो हमारा अमीर सुन्नत का रिसाला जो है वो था, जब तक आप याद करेंगे उस वक्त तक हम चलते हैं। निगरान शूरा ने एक हमारा जो प्रोग्राम था मदनी मुज़ाकरे से पहले, रोशन ज़माना हो गया, उसमें गुफ्तगू की थी कि बुरी सोहबत से कैसे बचा जाए। इस हवाले से निगरान शूरा ने कुछ मदनी फूल दिए थे, आइए वो सुनते हैं। तो अच्छों की सोबत तुझे अच्छा बनाती है, बुरों की सोबत तुझे बुरा बनाती है। सबसे पहले उस सोहबत को छोड़ना पड़ेगा, उस गैदरिंग को छोड़ना पड़ेगा जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानियाँ होती हों और बड़ी बेबाकी के साथ नाफरमानियाँ हो रही हों। वो सोहबत छोड़कर सबसे पहले आशिकाने रसूल की सोहबत इख्तियार करें। आपको जिस तरफ पहला कदम उठाना है वो ये है कि आपने लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाना है। आपको नहीं लगता कि सोसाइटी से कट जाएगा, गैदरिंग से कटेगा तो बिल्कुल गैदरिंग से नहीं कटेगा, वो गैदरिंग से नहीं कट रहा, वो गुनाहों भरी सोबत से कट रहा है। नहीं, वो माशरे से नहीं कट रहा, वो गुनाहों भरे माशरे से कट रहा है। हम आपको कह रहे हैं कि बदबू की ढेर से निकलकर खुशबू के गुलिस्तान में आ जाओ। आप तो वही आसमान और बादलों के नीचे ही हो ना, कौन से मतलब कि कहीं और चले गए, गार में चले गए, वही है, वही आपकी लाइफ है। मगर आपका उठना बैठना मिलना जुलना ये सब चेंज हो जाएगा और उससे आपकी गुफ्तगू बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी, आपकी डायरेक्शन बदलेगी, आपकी कल्ब की कैफियत बदलेगी, दिल का धुलना शुरू हो जाएगा, जहनों का बदलना शुरू हो जाएगा। आपको अल्लाह और उसके रसूल की याद में रोने की सादतें मिलेंगी और दिलों को एक राहत और सुकून मिलेगा। अंधेरा और उजाला एक जगह जमा नहीं हो सकता।
آپ اچھی صحبت کی طرف جائیں تو وہ بری صحبت سے آپ کو دور کر دے گی. جب آپ بری صحبت کی طرف رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بری صحبت یہ آپ کی اچھائی کی صحبت کے نور کو بجھا دے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ نیکی چاہے تو نیکی کرے، برائی چاہے تو برائی کرے. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس صرف ایک ہی وے ہے، وہ ہے نیکی. آپشن ہوگا تو بندہ غور کرے گا نا، آپشن ہوگا تو بندہ یہ دیر از نو اینی آپشن، نہیں ہے، کوئی چوائس تو نہیں ہے آپ کے پاس. صحبت میں اثر ہوتا ہے، جیسی صحبت ہوگی ویسا بندہ اثر لے لے گا. ایک شخص ہے جو ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہے کہ جو سانپ کو پکڑ لیتا ہے، تو وہ بھی اس کو بھی سانپ پکڑنے کی عادت ہو جائے گی، وہ بھی سانپ سے بے خوف ہو جائے گا. اور ایک ایسا شخص جس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ سانپ سے بچتا ہے، سانپ ڈس لے گا، سانپ سے دور رہے گا، تو اس کو بھی سانپ سے دور رہنے کی عادت ہو جائے گی، وہ بھی سانپ سے بچنا شروع کر دے گا. تو اگر ہم ایسے کی صحبت رہیں گے جو گناہوں پر دلیر ہیں، گناہوں پر جرت کرتے ہیں، تو اللہ نہ کرے ہمیں بھی گناہ کرنے کی وہی جرت اور وہی مطلب کہ دلیری معاذ اللہ آ جائے گی. اور یہ بیوقوفی ہے، نادانی. ہم نے اگر اپنے لیے مثبت تبدیلی کا سبب بنانا ہے، ذریعہ بنانا ہے، تو ہمیں بہت ویری امیڈیٹ ایفیکٹ، بہت فوراً ہمیں یہ فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنا پڑے گا کہ آج سے میری کوئی بری صحبت نہیں ہوگی. میرے تمام موبائل فون سے میں اپنے غلط کانٹیکٹس ختم کر دوں گا. جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ غیر محرم عورتوں کے کانٹیکٹ ختم کریں، جو ہمارے اسلامی بہنیں ہیں وہ اجنبی لڑکوں اور مردوں کے کانٹیکٹس ختم کریں، ویڈیوز ڈیلیٹ کریں، اپنے امیجز ڈیلیٹ کریں، ہر جگہ سے ارس ماریں، مطلب ختم کریں، اور صاف ستھرے انداز سے آئیں اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عرض کریں، یا اللہ تیرے حبیب کی ولادت کی خوشی میں نے یہ ساری کوششیں کی ہے، تو مجھے استقامت دے، میری مدد کر، میرے مددگار پیدا کر، مجھے تیری طرف کا راستہ دے. میں تیرا قرب پانا چاہتا ہوں مولا، اور تیرے حبیب کو راضی کر تجھے راضی کر کے جنت میں بے حساب داخلہ پانا چاہتا ہوں. یہ مطلب کہ یہ جذبات ہونے چاہیے ہم لوگوں کے. انشاءاللہ یہ جذبات ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے دونوں جگہ پر کامیابی اللہ نے چاہ تو بنیں گے، مگر اس کے لیے سنجیدہ سیریس ہونا بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ کیسی بہترین گفتگو نگران شورا نے جو ہے وہ کی ہے، اور ان کو مبارکباد جنہوں نے اس کلپ کی جو ہے وہ فرمائش کی اور ہمیں کہا. اور یہ انشاءاللہ عز و جل مدری چینل پر بھی ہم کوشش ہے کہ اب یہ ہمارے مجلس کو دیں گے، وہ چلانے کے لیے بار بار ادھر بھی چلائے گی، اور ہم اس پر اپنا یہ ہمارے سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں بھی ہم یہ وائرل کریں گے. چلیں جی، جو ہے وہ اپنا ایک ہمارے جو یہ حسنین بھائی ہیں غالباً شاید ان کا ایک کلام ہے جو ابھی 12ویں پہ انہوں نے پڑھا ہے، میلاد کا موسم جو ہے وہ آیا، تو وہ سن لیں. سید صاحب اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ اور جب تک آپ جو ہے وہ آپ نے وہ زخمی جگر یاد کرنا ہے. اور ایک گزشتہ ہفتے کا بھی ایک آپ کے ذمے تھا، آپ بھی بھول گئے، میں بھی بھول گیا ہوں، لیکن جنہوں نے میسج کیا وہ بھی بھول گئے. یہاں وہ جملہ چلے گا کہ رات گئی بات گئی. ہاں، لیکن راتیں کافی چلی گئی ہیں، لیکن وہ جن کا میسج ہے نا ان کا عام طور پر آ جاتا ہے نا وہ، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ شاید سید صاحب جواب نہیں دے پا رہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم نے تو اتنا ان کو دے دیا پورا ہفتہ، جہاں سے چاہے جس سے چاہے پوچھ کر جو ہے وہ آ جائے. تو اب میں بھی بھول گیا ہوں کہ وہ کون سا تھا، تو جن کا ہے وہ یاد دلا دیں جب تک ہم یہ والا سنتے ہیں کلام. آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار. میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے. جھومو دیوانوں مرحبا، دیوانوں جھومو دیوانوں مرحبا، دیوانوں جھومو دیوانوں مرحبا، دیوانوں جھومو دیوانوں مرحبا. رب نے یہ جہاں چمکایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے. رب نے یہ جہاں چمکایا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے. رحمت کا اجالا چھایا گئے، رحمت کا اجالا چھایا گئے، میلاد کا موسم آیا ہے. میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے. جھومو دیوانوں مرحبا، دیوانوں جھومو دیوانوں مرحبا، دیوانوں جھومو دیوانوں مرحبا، دیوانوں جھومو دیوانوں مرحبا. جھنڈے کے لگے گلیاں کے
کے سجی ہر سو ہے نبی کی دھوم مچی جھنڈے کے لگے گلیاں کے سجی ہر سو ہے نبی کی دھوم مچی سرکار کی آمد کے صدقے سرکار کی آمد کے صدقے گلزار جہاں مسکرایا ہے میلاد کا موسم آیا 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 ہے جھومو دیوانو مرحبا دیوانو جھومو دیوانو مرحبا دیوانو جھومو دیوانو مرحبا دیوانو جھومو دیوانو مرحبا ہے جگمگ جگمگ سارا جگت اور چاروں طرف برسے رحمت ہے جگمگ جگمگ سارا جگت اور چاروں طرف برسے رحمت جھومے تن من لگی ان کی لگن جھومے تن من لگی ان کی لگن عالم خوشیوں سے نہایا میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا سید صاحب ایسا شعر سنائے کہ جس میں اہل مدینہ آتا ہو اہل مدینہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے رک جائے آپ نے مائک ماشاءاللہ کیسے پہلے اٹھا لیا اس سے پہلے آپ سے شروع میں نے ایک پوچھا تھا کہ جس میں اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ جس میں 3 مرتبہ جو ہے وہ آتا ہو اگر 4 مرتبہ آتا ہو تو 4 دفعہ لیکن نہیں وہ میسج جو آیا نا اس میں ساتھ میں نیچے نوٹ بھی لکھا ہوا ہے نوٹ وہ پیسے والا نوٹ نہیں نون واؤ ٹے نوٹ کے یہ مرادی پیسے والے نوٹ میں بھی نون واؤ ٹے ہی ہوتا ہے اچھا وہ ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں وہ یہاں جو مراد وہ نہیں ہے تو اس میں یہ مراد ہے کہ جو ان کا مرادی شعر ہے وہی آپ نے سنانا ہے اور آپ کو مجھے لگ رہا ہے شروع سے کیونکہ جب آپ جس سے اوائڈ کر جاتے ہیں نا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ کو وہ نہیں آ رہا ہوتا تو ہم اس کا حل ہم نے یہ سوچا تھا کہ تھوڑا سا شروع کا اشارہ دے دیتا ہوں وہ ہے یہاں سے یعنی ان الفاظ سے وہ شعر جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں پہلے میں آپ کو مدینہ والا سنا دیتا ہوں اہل مدینہ اہل مدینہ مجھے خطا کار سا انسان مدینہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے اور حقیقت کتنی پیاری بات ہے اللہ وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے ماشاء اللہ چلیں جی ہم حاجی مشتاق کا ایک کلام کوشش ہماری ہوتی ہے اور فرمائش بھی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی شامل کیا جائے تو آج بس میرا ماہی صلی اللہ کیا میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ جن لوگوں نے حاجی مشتاق اتاری مرحوم نگران شورا کا جو وقت پایا جنہوں نے ان کو ڈائریکٹ سنا ہے نا اگر وہ یہ سنتے ہوں گے تو واقعی ان کی آنکھوں میں سے آنسو تو جاری ہوتے ہوں گے میں اسی لیے دیکھیں ہم نے بھی شاید ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ کبھی اس طرح سنا ہو
لیکن ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے ان کی محفلیں اٹینڈ کیے یا ان کے کلام سنے، کیونکہ جب شروع میں کیسٹوں وغیرہ کا تو میں یہی سوچتا ہوں بعض اوقات، اب ظاہری بات ہے کہ اس وقت ایک جدت آ گئی ہے نا، مطلب اتنا، لیکن اس کے باوجود بھی جن کو ماشاءاللہ وہ سننی ہے نا، مطلب حاجی مشتاق کے دیکھیں نا ماشاءاللہ وہ فرمائشیں کرتے ہیں. میرے والد صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ میں امیر اہل سنت کے بعد اگر کسی سے متاثر تھا نا تو وہ حاجی مشتاق اختاری تھے. سالانہ اجتماع کے اندر میں نے ان کو دھوپ میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور اسلامی بھائیوں کو چھاؤں میں بیٹھا کے خود دھوپ میں بیٹھ گئے. اللہ اکبر. آئیے جو ہے وہ اپنا عبید بھائی نے کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، نور والا آیا ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، کب تلک جشن ولادت حق مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ عز و جل آپ نے یہ کلام جو ہے وہ اپنا دیکھے. ایک اشفاق بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، جو ہے وہ یہ اگر تیار ہے تو اس کو بھی چلا دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں، تجھے باغ خلیل کا گل زیبا خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں، تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں، تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کتابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کتابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کتابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. چلیں جی، اب بس صرف ایک کلام ہی ہم جو ہے وہ اپنا کوئی شامل کر سکتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا جو ہے وہ کلام ہے. سید صاحب ویسے چونکہ اب کچھ دو ڈھائی جو ہے وہ اپنا منٹ کے ہیں. چلیں جی، ایک
وہ ہمارے جو حاشر بھائی ہیں انہوں نے کلام پڑھا تھا یا شفیع امم، یہ شامل کر دیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ قرآن اندازی، اور آج بھی 2 قرآن اندازیاں ہوں گی. چلیں انشاءاللہ. یا شفیع امم کر دو کرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. منتشر ہے خیالات کی وادیاں، منتشر ہے خیالات کی وادیاں. لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں. رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم، رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. چلیں جی، آج کے جو کلام اور فرمائشیں تھیں جتنی ہم شامل کر سکے انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں بقیہ کریں گے. اب انشاءاللہ ہم آج کا سوال بھی پوچھیں گے، قرآن اندازیاں بھی کریں گے، اور جب تک یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہفتہ اور ایک آدھ ہو سکتا ہے، ہمیں اگلا ہفتہ بھی جو ہے وہ ملے. تو چلیں اب قرآن اندازی کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور پہلی بھی قرآن اندازی سید صاحب کریں گے، دوسری بھی کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کن خوش نصیبوں کا نام آج نکلتا ہے. اسکرین پر دکھائیے جی نام. چلیں جی سید صاحب، یہ اسکرول ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں نام، اور جب آپ کا دل چاہے گا اور آپ کہیں گے مدینہ تو اس وقت یہ رک جائے گی. مدینہ. ام رحیم عبداللہ پیر محل. چلیں پنجاب جا رہا ہے. ایک پنجاب جائے گا جو ہے وہ، دیکھتے ہیں نکال دیں. کوئی کراچی وغیرہ کا نہیں؟ کراچی والے بول رہے ہیں ذہنی آزمائش میں ہم آئیں گے. ذہنی آزمائش میں جو ہے وہ. اچھا یہ ہمارے، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ تو ہم حضرت تفنن عرض کر دیا، کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں خود اتنی تیزی سے چل رہے. میں نیچے سلائڈ بھی دیکھتا رہتا ہوں، اس میں نا کراچی والے بہت کم ہے. کراچی والوں آ جاؤ بھائی. کراچی والے ذہنی آزمائش میں اسٹوڈیو میں آگے بولا ہم وہیں سے اچھا یہیں سے جو ہے وہ لے لیں گے. چلیں جی پنجاب جانے دیں پھر. مدینہ. چشمہ بیراج یہ بھی جا رہا ہے بھائی. چشمہ بیراج جا رہا ہے. قربان بیراج کے ذریعے آپ رابطہ کریں، اسلامی بہنیں اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں، اسلامی بھائی ڈائریکٹ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ بہت جلد انشاءاللہ الکریم پہنچایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.